کیونکہ دوسرے مذہب کے اوپر انگلی اٹھانا وہ کسی مذہب کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو تکلیف دی جائے. تو اب یہ جو معاملات ہے یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں. جو بھی لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں. میرا میسیج یہی ہے کہ ہم دائرے قانون میں رہے اور قانون کی عزت کریں، اور جو بھی گستاخی اگر کوئی کرتا ہے اور کوئی سنتا ہے اگر، تو وہ اس کو وہیں پر روک دے، اور اس کے جو ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، جو پہلی مرتبہ سنتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اسی کا کام ہے کہ اس کے بارے میں کمپلینٹ دے، قانون کے ذریعے جو بہتر سے بہتر کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے. اگر اس کے اختیار میں کوشش کرنا نہیں ہے تو مقامی نمائندوں کے ساتھ جڑے، جو بھی مقام پر رہتے ہیں ہندوستان میں ہر جگہ جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے نمائندے ہو، ان کے پاس جاؤ، آپ لوگ جو ہے یہ بتائیے، یا پولیس کے ذریعے جو ہے آپ پولیس اسٹیشن کو جائیے. اگر آپ کی بات نیچے نہیں سنی جا رہی تو ہائر اتھارٹیز سے آپ بات. ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے. ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ مولانا سید عبدالقدیر وحید پاشا صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، چونکہ شہر حیدرآباد میں ایک اہم اعلان ہوا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، جو 29 اکتوبر کو تلنگانہ بند کا اعلان ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص کی جانب سے گستاخی کی گئی تھی، اور اس کی گرفتاری نہ ہونے پر یہ احتجاجی بند منایا جا رہا ہے. اسی کے سلسلے میں آپ سے، اور آپ کا اسٹینڈ کیا ہے اس بند سے متعلق، اور آپ کی رائے کیا ہے عوام کے لیے، یہ جاننے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. صاحب، یہ 29 اکتوبر کو ایک بند کا اعلان ہوا ہے شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے لیے. جی. تو اس کا رد عمل ملا جلا آ رہا ہے، کئی لوگ اس کی تائید بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا اسٹینڈ اس میں کیا ہے سر، اور عوام کے لیے ایک میسیج؟ دیکھیے، شان رسالت کا معاملہ ہے. آقا علیہ السلام کی شان میں جو بھی شخص گستاخی کیا، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. اسی لیے کہ ہندوستان میں آج ہزاروں سال سے تمام کئی مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کبھی ایسی حرکت کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے آپس میں یقیناً کئی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، کئی معاملات ہوئے. لیکن اس طریقے سے جو معاملات ہو رہے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں بہت ایکا دکا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا. تو سب سے پہلے ہم یہ تمام چیزوں پر غور کرنا، چاہے وہ ہندوستان کے اندر جو دوسرے معاملات ہے، منادیر کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا. آپ دیکھیں گے حالیہ سکندرآباد کے اندر بھی جو ہے ایک مندر کے اندر گھس کے کوئی جو ہے مورتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ تمام شیطانی حرکتیں ہی ہیں. جی. کیونکہ یہ چاہے وہ مسلمان بول کر کرو، یا کوئی ہندو بول کر کرو، یا سکھ بول کر کرو، یا جین بول کے، یہ کوئی بھی شخص وہ مذہب کا نہیں ہوتا. کیونکہ دوسرے مذہب کے اوپر انگلی اٹھانا وہ کسی مذہب کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو تکلیف دی جائے. تو اب یہ جو معاملات ہے یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں. جو بھی لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں، اور شیطانوں کے دوست ہے. شیطان کے دوستی میں وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس میں فرقے یا اس میں مذہب کو نہیں دیکھتے ہوئے تمام ہندوستانیوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ کا بائیکاٹ کریں. بالکل. ایسے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کے ہو، ان تمام لوگ کو چاہیے کہ ایسے لوگ کا بائیکاٹ کریں. بالکل. نہیں، وہ تو ضروری ہے، مگر اب جو حیدرآباد میں اور تلنگانہ میں جو ماحول دیکھا جا رہا ہے، جو احتجاج کا ماحول اس تاریخ سے آج تک بھی چل رہا ہے، مختلف انداز سے مختلف تنظیمیں اپنی اپنی انداز سے کر رہے ہیں، اور یہ ایک اعلان ہوا ہے، اس کے اندر بند کا اعلان بھی ہوا ہے، آپ جیسا ابھی جو رضاکارانہ بند ہے. اس کے اندر اس بند میں اعلان جو کیا گیا، گائیڈ لائن جو دی گئی ہے کہ اس میں کوئی جلوس نہیں نکلے گا، کوئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی نعرہ نہیں لگے گا،
اور کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی کسی کے اوپر بھی بند کرنے کے لیے. یہ رضاکارانہ طور پہ یہ بند بنانے کا اپیل تو دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، ہم جمہوریت میں رہتے ہیں جی. تو احتجاج کا حق جمہوری انداز میں ہر کسی کو اختیار ہے، اس کا پرمیشن لیگلی پرمیشن لیا جائے، پولیس سے رجوع ہو، بات کرو، وہ ہر انسان کو اختیار ہے، کیونکہ ہر شہری کو اختیار ہے کہ اپنے طریقے سے وہ کر دے. یہ شان رسالت کا مسئلہ ہے. شان رسالت میں گستاخی ہوئی تو یقیناً کسی بھی جو ہے مطلب مسلمان کے اگر دل میں سینہ میں اگر ذرا بھی غیرت ہے اگر باقی ہے تو اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی. بالکل. تو اب یہ غصہ نکالنے کا ہر انسان کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن وہ طریقے کو جمہوری انداز میں دائرے قانون میں رہتے ہوئے عمل کریں گے اگر کوئی، تو چاہے وہ کوئی بھی تنظیم ہو، ہر تنظیم کو اختیار ہے اپنے مذہب کی بات رکھنے کا، اپنے مذہب کے نام پہ اگر کوئی غلطی ہو رہی تو حکومت کو بتانے کا، اس کے اندر جو ہے کمپلینٹ دینے کا، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، آقا سے محبت بتانے کا. ہر ایک کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا، اور ہم ان ہر طریقے والوں کی تائید کرتے ہیں جو شان رسالت میں گستاخی کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، بشرط ہے کہ صرف وہ دائرے قانون میں رہے. بالکل. اور ایک بات یہ دیکھی جا رہی صاحب، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو پورے ہندوستان میں احتجاج ہوا. بعض مقامات پر جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کی عبادت گاہوں پہ حملہ ہوا ہے، تو ان کے لیے اپنی کمیونٹی سے بہت گنے چنے لوگ سامنے آئے ہیں، ان کے سپورٹ میں بات کرے ہیں اور اس جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیے اصل کیا ہے، میں ابھی جیسا آپ کو بتایا ہے کہ ہندوستان کے اندر اب جو ماحول فی الوقت جو ماحول چل رہا، ایک تو حالانکہ دور یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا دور زیادہ ہے اور اس کے باوجود بھی جہالت بہت بڑھ گئی ہے. جی. تو اگر سے کسی بھی مذہب کے اوپر ہو، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی چیز ہوئی تو ہم کبھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ کبھی ویسے لوگ کی تائید کر سکتے ہیں. بالکل. اس لیے کہ مسلمان کردار میں نہیں ہے یہ. جی. مسلمانوں کے کردار یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے برادران وطن، اپنے پڑوسی کا لحاظ رکھنا ہمارے پر فرض ہے. جی بالکل. تو ہم کبھی جو ہے ایسی چیز کی، وہ شیطان نما لوگ ہیں اور ویسے لوگ کو تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کا بائیکاٹ کیا جائے جو ایسے حرکات میں ملوث رہتے ہیں. جی. جی. اور ایک بات یہ ہے کہ جو ریاستی اسمبلی ہوتی جس کے اندر اس طرح کا قانون کیا بنایا جا سکتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی مذہب کا پیشواؤں کو جو برا کہے گا اس کو کڑی سزا ملے، ایسا کوئی قانون بن سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی قانون بن سکتا نہیں. قانون بہت سخت ہے. جی. اس وقت بھی موجودہ جو قانون ہے وہ قانون کے تحت سخت سزا کا وہ ہے، لیکن اس کو مطلب جیسا پیروی کرنے کی ضرورت ہے. جی. تو چاہے وہ جو ہے سکندرآباد کی مندر کا واقعہ ہو، چاہے حالیہ ایک مندر کا واقعہ ہوا تھا حیدرآباد میں وہ ہو، یا شان رسالت میں گستاخی کا مسئلہ ہو، جو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی کام نہ کرے. جی. اس کو ایک سیکولر انداز میں تمام مذاہب کے لوگ کو بلا کر ایک ایسا معاہدہ کرے، ایسی بات کرے کہ لوگوں کے اندر کاؤنسلنگ کرنے کے واسطے آپس میں اتحاد، محبت، آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے ایک ایسا کام کرے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ان کے مذہب کے اوپر اگر کوئی بات آئی تو یہاں سے تعداد کے ساتھ پورے مسلمان جا کے کھڑے ہو جائے کہ کیسا ہو سکتا وہ کرنے والے کی مخالفت کرے، اور ہمارے مذہب پہ کوئی انگلی اٹھائے تو وہ لوگ اپنی تعداد کے ساتھ آ کے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے ہماری تائید کریں. تو یہ ایک آپس میں خوبصورتی ہے. ہندوستان ایک گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے. جی. شان رسالت میں جو گستاخی ہوئی تھی تو اس کے خلاف کئی سردار جی بھائی بھی آ کر پولیس اسٹیشن میں جو کمپلینٹ ہو رہے تھے تو اس کے اندر انہوں بھی حصہ لیا اور انہوں بھی اپنے اسٹیٹمنٹ دے. کون سردار جی؟ اچھا جی. نہیں دیکھیے کوئی بھی مذہب کا، دیکھیے کسی مذہب میں بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی توہین کی جائے. بالکل. یہ تو اب حالات، یہ جہالت ہے. یہ میں آپ کو جیسا بتایا ہے کہ یہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو،
کوئی مذہب کا آدمی جو ہے چاہ کے ایسی حرکت نہیں کر سکتا. بالکل یہ شیطان کر سکتا ہے ایسی حرکت، بالکل کیونکہ شیطان کسی مذہب کا نہیں ہے. بالکل. تو جو شیطانی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں، اور ان کا یہ تمام مذہب کے لوگ کو اختیار ہے کہ ان کو بائیکاٹ کریں. جی سر. تو ایسے لوگ کا بائیکاٹ کرنا، ان کو سماجی بائیکاٹ، بلکہ ان کو اپنی سوسائٹی میں رہنے نہیں دینا. بالکل. آخری سوال یہ ہے کہ جو قانون ابھی آپ نے جیسا کہا کہ قانون موجود ہے، تو اس کے اوپر عمل آوری کے لیے کیا کرنا پڑے گا سر؟ جی ہاں، میں ابھی جیسا آپ کو بتایا، دیکھیے پیروی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ آلریڈی کئی ایف آئی آر درج ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کے بعد جو ہے اریسٹ نہیں کیا جا رہا بعض لوگ کو، تو اس کے بارے میں تحقیق کرنا، نمائندگی کرتے جانا. دیکھیے آپ گستاخی ہوئی، اس کو سب سے پہلے پھیلانا غلط ہے. تو ہمارے لوگ اس کو گستاخی کو ایک بار ہوئی اس کو 100 مرتبہ پھیلاتے گئے، خود اپنے آپ میں سنتے گئے، تو کہنا برداشت کیسا کر سکتے اسی چیز کو؟ کہ ہمارا جگر، ہم کیا کسی کے والد کے بارے میں اگر کوئی گالی دیا تو انہیں بار بار سنتا؟ اس کو شان رسالت میں گستاخی ہو رہی ہے، اس کو تو سب سے پہلے روکنا اس کو وہاں پہ جہاں. اور جو ایمان والا ہے، میری نظر میں کہ جو ایمان والا ہے وہ سننے کے بعد فوری وہ چیز کو روک کے اس سے جو کاروائی ہو سکتی ہے انہیں کر لینا. جی کئی لوگوں وہ اس کے لیے فرض ہے. جی. تو اب یہ معاملات کو جو ہے جب تک کہ اویئرنیس یہاں عوام کے اندر، جب تک پراپر پبلک کے اندر جا کے، یہ تمام علماء کا کام ہے، پنڈت حضرات ہے، عیسائی فادرس ہیں، ان کے یہ سب تمام مذاہب کے جو پیشوا ہے وہ لوگ کا کام ہے کہ آپ یہ جانا، عوام کے اندر درمیان میں جا کے یہ چیزوں کو عام کرنا، سمجھانا. کیونکہ یہ مذہبی منافرت پھیلانا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی لوگوں کی، بالکل. اور اس کے اندر الجھنا میں سمجھتا ہوں یہ شیطان کا ساتھ دینے کے برابر. ہم اس کو سمجھ کے اگر اس کو وہ گستاخیوں کو روک کے اس کی کاروائی، پراپر کاروائی کرنا اس کے بارے میں. اب اگر آپ کتنے ہندوستان کے اندر قانون سب سے زیادہ اوپر ہے، تو آپ جب دیکھیں اتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، سنگین دفعات میں کیسز رجسٹرڈ ہوئے، تو کوئی ایک آدمی ایف آئی آر درج کرا لیے، ذمہ داری ختم ہوئی سمجھ کے گھر میں بڑھ گئے. اس کو اب آپ احتجاج، یہاں احتجاج کر رہے ہیں آپ، وہاں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ جی آپ اپنے یعنی کہ لوگوں کو آپ الٹا اور تکلیف میں ڈالنے کی بات ہے. آپ اس کو آپ جا کے پراپر وے میں، کورٹ کا رستہ ہے، آپ کو قانون، ہائیر اتھارٹیز ہے، ان سے ملاقات کرنا. چیف منسٹر اتر پردیش سے ملاقات کریے، آپ جائیے حکومت میں، سینٹرل گورنمنٹ میں جا کے اس کی بات رکھیے. سپریم کورٹ ہے آپ کو، ہائی کورٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سے راستے کھلے ہوئے. آپ اگر یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ میں فلاں شخص کو اریسٹ کرا دوں گا بولے، تو میں سمجھتا ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایک بات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کرا رہے ہیں، کمپلینٹ دے رہے ہیں، وہ اس کو فالو اپ نہیں کر رہے. جیسا ہمارے گھر کا کوئی مسئلہ رہا تو ایک بار ہم ایف آئی آر جا کرتے، پھر دوسرے دن جا کے پوچھے صاحب کیا ہوا اس کے بارے میں. تو ویسا نہیں دکھ رہا یہاں پہ. ایک بار میں ابھی آپ کو جیسا بتایا نا، کسی کا ذاتی مسئلہ بن گیا، تو جیسا کسی کے گھر کے اوپر بات آ گئی، تو انہیں اپنا گھر بار سب چھوڑ کے پیچھے لگ جاتا. یہ تو ساری یہ ہماری جانوں سے زیادہ افضل چیز ہے. یہ بالکل ہماری زندگی، جان، مال، اولاد، ماں باپ سب کو قربان کر کے محبت کریں گے تو آپ ایمان میں داخل ہوتے. بالکل. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے آپ خالی جو ہے میں محبت کرتا ہوں، بہت میں بول لیا، ایک ویڈیو لے کے ڈال لیا، یہ نہیں چلتا. یہ جب تک پراپر وے میں وکلا سے مشاورت کرنا، وکلا سے بیٹھنا، بات کرنا، کس طریقے سے اس کو جو ایک لائحہ عمل تیار کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جو ہے ایسی حرکت نہ کر سکے. تو عوام کے لیے ایک اہم میسیج اس تعلق سے جو احتجاج، بس میرا میسیج یہی ہے کہ ہم دائرے قانون میں رہے اور قانون کی عزت کریں، اور جو بھی گستاخی اگر کوئی کرتا ہے اور کوئی سنتا ہے اگر، تو وہ اس کو وہیں پر روک دے، اور اس کے جو ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی، جو پہلی مرتبہ سنتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اسی کا کام ہے کہ اس کے بارے میں کمپلینٹ دے، قانون کے ذریعے جو بہتر سے بہتر کوشش ہو سکتی وہ کرے. اگر اس کے اختیار میں کوشش کرنا نہیں ہے تو مقامی نمائندوں کے ساتھ جڑے، جو بھی مقام پر رہتے ہیں ہندوستان میں، ہر جگہ جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے نمائندے ہو، ان کے پاس جاؤ. آپ لوگ جو ہے یہ بتائیے، یا پولیس
کے ذریعے جو ہے آپ پولیس اسٹیشن کو جائیے، اگر آپ کی بات نیچے نہیں سنی جا رہی تو ہائر اتھارٹیز سے آپ بات کریے، بات کر کے یہ تمام چیزوں کو نالج میں لائیے۔ اور میری خواہش ہے کہ کبھی بھی جو ہے روڈوں پہ اترنا، دھرنے دینا، 100 آدمی جا رہے ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ 200 آدمی جا کے میسج کیا دیں گے؟ آپ دیکھیے مندر کے پاس ایک واقعہ ہوا، جی بھائی آپ کو پولیس آپ کا تحفظ کر رہی ہے، آپ کے اچھے کیسے آپ پولیس کے اوپر اٹھا کے جوتے چپل اللہ کیا کرے آپ کو؟ جی ہاں، اللہ تو الاؤ کرے آپ کو، جی ہاں، تو پھر آپ کیسا آپ جو ہے پولیس کے اوپر؟ تو یہ اب حالیہ چارمینار کے پاس میلاد جلوس کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا، جی پولیس آپ کے تحفظ کیا سے ٹھہری ہوئی ہے؟ گاڑی جل گئی، لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، اٹھا کے جو ہے جموں کا جو ہے پولیس کے ساتھ بدتمیزی شروع ہوئی۔ تو یہ واقعہ یہ جہالت کو دور کرنا چاہیے، یہ جہالت دور ہونا۔ میں عوام سے بار بار دیکھیے ایسی بات ہماری پسند نہیں آتی عوام کو، جی عوام کو اشتعال میں لانے والی بات، ان کو جو ہے غلط راستہ بتانے والی بات لوگ دیکھیے۔ آپ اگر میں عوام سے بالکل میں مطلب حوصلے بڑھانے والی بات کر رہا ہوں، حوصلے پست کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دیکھیے انسان دائرے قانون، کیونکہ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، بالکل، اور ہم اگر قانون کا صحیح استعمال کریں گے، صحیح طور پہ قانونی، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنے بھائی سے، اپنے قریبی وکیل سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ آپ یہ پبلک ایشو بنا کے چھوٹی لیڈری کے ہاتھ سے، ایک دن کی لیڈری کے ہاتھ سے جو حرکتاں کرتے ہیں، یہ معاشرے پہ اتنا غلط اثر پڑ رہا اس کا۔ دیکھیے ہر دو طرف ہے، آپ ایسی حرکت کریں گے تو آگے والا بولتا ہاں انہوں یہ حرکت کرے میں نہیں کرنا، بالکل، اچھا انہوں وہ حرکت کر رہے ہیں، آپ اگر پھر ان کو دیکھ کے آپ کریں گے تو دونوں غلط۔ بالکل، تو ہم یہ غلطی کرنے کے بجائے پراپر وے میں لیگل کاروائی کریے، اور جو بھی تنظیمہ میں ویلکم کرتا ہوں، جو بھی تنظیمہ اس کے اندر آگے بڑھ کے اگر ساتھ دیں گے، جو بھی معاملات میں اس کی روک تھام کے لیے اگر وہ کریں گے تو ہم کھاندے کو کھاندہ لگا کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ جب بھی۔ تو ایک اہم میسیج عوام کے لیے ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے اور بھی مسائل پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، خدا حافظ۔